بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فلسفی پڑھتے ہیں، فلسفے کو پڑھتے ہیں۔ آج جو ہمارا لیکچر ہے فلسفی کا، فلسفے کا، وہ ہے انسان۔ سب سے پہلے ہم انسان کا فلسفہ سمجھتے ہیں کہ انسان کیا ہے۔ جب انسان ابتدا سے وجود میں آیا، کیسے آیا، کیا کیا چیزیں اس کے اندر آئیں، کیسے آئیں، اس کو ذرا دیکھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب انسان کو بنایا گیا تو اس کا ایک سٹرکچر بنایا گیا، ایک باڈی بنائی گئی، ایک جسم بنایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا تو اس کے لیے مٹی اور پانی لے کر اس کو مکس کر کے گارا بنا کے اس کو تیار کیا گیا، اس کا سٹرکچر، اس کی باڈی، پھر اس کو ہوا میں رکھ دیا گیا جس سے وہ حرارت اور ہوا سے خشک ہو گیا۔ جب وہ خشک ہو گیا، وہ تیار ہو گیا، اندر سے کھوکھلا تھا، ایک باڈی، ایک جسم بن گیا۔ اس کے اندر روح نہیں تھی اس وقت، صرف جسم ہی تھا۔ تو جسم کیا تھا؟ ایک کھوکھلا باڈی یا سٹرکچر تھا انسان کی شکل میں۔ پھر اس کے اندر اللہ پاک نے روح ڈالی، روح پھونکی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی گئی، ابھی روح جو ہے وہ گھٹنوں تک پہنچی تھی تو جلدی سے اٹھے۔ اس لیے انسان جلد باز ہے، تیز ہے، ہر کام میں جلدی کرتا ہے، اور پھر انسان غلطیاں بھی کرتا ہے۔ تو جب اس کے اندر روح پھونکی گئی تو پھر اس کے اندر کیا آ گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر عقل، شعور، دانش، سمجھ، بوجھ، اور جسم نے حرکت کرنا شروع کر دی، جسم چلنے لگا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں۔ اب دیکھیں، جب تک روح نہیں تھی تو اس وقت ایک باڈی تھی، ایک سٹرکچر تھا اور کچھ نہیں تھا، لیکن جو ہی اس کے اندر روح ڈالی گئی، روح پھونک دی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی، تو اس کے اندر حرکات بھی آ گئیں، اس کے اندر سوچنے کی صلاحیت بھی آ گئی، سمجھنے کی صلاحیت بھی آ گئی، عقل بھی آ گئی، سوجھ بوجھ بھی آ گئی، اور چلنے پھرنے بھی لگے، تو ساری چیزیں آ گئیں۔ اس لیے کیا اس سے ہمیں سبق ملا کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک روح کا اور جسم کا۔ اس کے بعد اگلی مثال دیکھیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے، ایکسپائر ہو جاتا ہے، اس کا جسم آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے کا پورا ہوتا ہے، اس کے اندر تمام اعضاء ہوتے ہیں، اس کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، اس کا دل دماغ بھی ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں بھی ہوتے ہیں، اس کی ہڈیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے باقی نظام جو ہیں، نظام اخراج، ڈائجسٹو سسٹم، سرکولیٹری سسٹم، سارے کے سارے موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ نہ سوچ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ اس کے اندر عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ دانش ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک ڈیڈ باڈی ہے، ایک لاش ہے، ایک مردہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے جب سے اس کے اندر روح تھی تو وہ چل پھر سکتا تھا، سوچ سمجھ سکتا تھا، عقل والا تھا، دانش مند تھا، باشعور تھا، سمجھ بوجھ والا تھا، اپنے متعلق بھی اور دوسروں کے متعلق بھی سوچتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو چیزیں ہیں انسان کے اندر، ایک باڈی ہے، جسم ہے، اور ایک دماغ ہے، روح ہے، قوت حیات ہے، امیونٹی سسٹم ہے، دو چیزیں ہیں۔ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اگر انسان کے پاس عقل نہیں، شعور نہیں، دانش نہیں، روح نہیں، امیونٹی سسٹم نہیں، تو انسان بیکار ہے، فضول ہے۔ اگر انسان کے پاس یہ چیز ہے لیکن جسم نہیں ہے تو پھر بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے دونوں چیزیں ہونا ضروری ہیں۔
اور جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کی دونوں چیزیں بیمار ہوتی ہیں، مینٹلی بھی اور فزیکل بھی۔ مینٹلی پہلے بیمار ہوتا ہے، فزیکل بعد میں بیمار ہوتا ہے۔ تو اس لیے علاج کرنے سے پہلے ہم نے ان دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے کہ اس میں کون سی چیز بیمار ہوئی ہے۔ مثلا ایک انسان ہے، اس کو آپ ٹارچر کریں، اس کو کوئی اذیت ہو دماغی مینٹلی، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ پریشان ہوتا ہے۔ پریشان ہونے کے بعد اس کو کئی سارے مسائل کا سامنا آ جاتا ہے۔ سمپل سی ایک مثال، جیسے انسان ڈر جاتا ہے، ڈرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایکچولی اس کا مائنڈ ڈرا، دل ڈرا، لیکن اس سے کیا، اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگ گیا اور اس کو پسینہ بھی آ گیا۔ یہ بعد میں آیا ہے، ڈرا وہ پہلے ہے۔ اسی طرح جو بھی بیماریاں ہیں وہ پہلے روح کو ڈسٹرب کرتی ہیں، روح ڈسٹرب ہوتی ہے، ہمارا امیونٹی سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے، ہمارا مینٹلی سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اثرات جسم پر پڑتے ہیں، پھر انسان کی باڈی سٹرکچر جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے، اعضاء بیمار ہوتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ایلوپیتھک میں جب بیماری کا پورا اظہار ہو جاتا ہے، ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتے ہیں، وہ اتنی دیر تک انتظار کرتے ہیں کہ کب اس کے اثرات جسم پر پڑیں اور جو ہے اعضاء یا جسم وہ بیمار ہو تو ہم علاج شروع کریں۔ ایکچولی بیماری اس کے اندر پہلے ہی آتی ہے، اس کی روح بیمار ہوتی ہے، اس کا امیونٹی سسٹم بیمار ہوتا ہے، اس کا مائنڈ بیمار ہوتا ہے، وہ نیگیٹو سوچتا ہے، نیگیٹو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اثرات آتے ہیں۔ اب دوسری بات مزید اس کو آگے بڑھاتے ہیں تھوڑا سا، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک جگہ ہے، صاف شفاف ہے، وہاں پہ کوئی کچرا نہیں ہے، کوئی کوڑا کرکٹ نہیں ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں کوئی جانور نہیں ہوگا۔ باہر لگا لیں، سین میں لگا لیں، گھر میں کہیں بھی لگا لیں، تو وہاں پہ نہ آپ حشرات دیکھیں گے، نہ چند پرند، کوئی چیز بھی نہیں دیکھیں۔ اگر وہاں پہ آپ کچرا پھینک دیں، کوڑا کرکٹ پھینک دیں، کوئی میٹھی چیزیں پھینک دیں، کھانے والی چیزیں پھینک دیں، کوئی بھی ایسی یا مردہ جانور باہر پھینک دیں، تو وہاں پہ کتے، بلیاں، حشرات، ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب وہ وہاں پہ کیوں آئی ہیں؟ وہ اس لیے آئی ہیں کہ ان کو وہاں پہ ماحول مل گیا، ان کو وہاں پہ خوراک مل گئی، وہ اس ماحول میں آئے ہیں اور اس خوراک سے اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر کوئی چیز آتی ہے؟ نہیں آتی۔ اسی طرح انسان جب اندر سے اس کی روح وائٹل فورس بیمار ہوتی ہے، پھر اس کے اثرات جسم پر پڑتے ہیں۔ جب جسم پر بیماری کا ظہور ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ بیکٹیریا، وائرس، یہ وائرل انفیکشن، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جراثیم آ جاتے ہیں۔ جراثیم اور وائرس اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے آتے ہیں، وہاں سے اپنی خوراک لینے کے لیے آتے ہیں، وہاں پہ ان کو انوائرمنٹ ملتی ہے، ماحول ملتا ہے، جس سے اس کی افزائش ہوتی ہے، اس کی نسل بڑھتی ہے، وہ اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے آتے ہیں۔ ہم نے اس کے ٹریٹمنٹ میں کرنا کیا ہے؟ اس کے ٹریٹمنٹ میں ہم نے کرنا ہے وہ جو ماحول ہے، وہ جو حالات ہیں، اس کو صاف کرنا ہے، اس کے امیونٹی سسٹم کو ڈیولپ کرنا ہے، اس کو بڑھانا ہے، اس پہ ہم نے کام کرنا ہے کہ وہ ایکٹیو ہو، وہ کام کرے اور اس بیماری کے خلاف اپنے اندر طاقت پیدا کرے اور اس کو بھگا دے۔ یہ ہے انسان اور انسان کے بیمار ہونے کی وجوہات۔ یہ فلسفی تھی آج کا چیپٹر، تو پھر انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے اس کا چیپٹر مریض، کہ مریض کیا ہے، مریض کون ہے۔ تو اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔